الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا یعنی اس دور کا جو کوئی بھی یہودی یا نصرانی میری خبر سن لے، یعنی میری نبوت و رسالت کی دعوت اس تک پہنچ جائے اور پھر وہ مجھ پر اور میرے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ ضرور دوزخیوں میں ہوگا۔ اس حدیث میں یہودی اور نصرانی کا ذکر صرف مثال کے طور پر اور یہ ظاہر کرنے کے واسطے کیا ہے کہ جب یہود و نصارہ جیسے مسلم اہل کتاب بھی خاتم الانبیاء پر ایمان لائے بغیر اور ان کی شریعت کو قبول کیے بغیر نجات نہیں پا سکتے، تو دوسرے کافروں مشرکوں کا انجام اسی سے سمجھ لیا جائے۔ بہرحال حدیث کا مضمون عام ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس دور محمدی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، جس شخص کو آپ کی نبوت و رسالت کی دعوت پہنچ جائے اور وہ آپ پر ایمان نہ لائے اور آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنا دین نہ بنائے اور اسی حال میں مر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا، اگرچہ وہ کسی سابق پیغمبر کے دین اور اس کی کتاب و شریعت کا ماننے والا کوئی یہودی یا نصرانی ہی کیوں نہ ہو۔ الغرض خاتم الانبیاء کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان لائے اور آپ کی شریعت کو قبول کیے بغیر نجات ممکن نہیں۔ ہاں، جس بیچارے کو آپ کی نبوت کی اطلاع اور اسلام کی دعوت ہی نہیں پہنچی وہ معذور ہے۔ یہ مسئلہ دین اسلام کے قطعیات اور بدیہیات میں سے ہے، جس میں شک و شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی حیثیت کو نہ سمجھنے ہی سے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ یہاں حدیث کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ آدمی جہنمی کب ہوتا ہے، جنتی کب ہوتا ہے۔ جہنم یعنی دوزخ کو کہتے ہیں۔ تو حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے بیان فرمائی حدیث کے اندر، یہود اور نصارہ یہ دو الگ فرقے ہیں اور ان دونوں کے پاس ان کے اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے وہ جس نبی کے امتی ہیں، نصارہ بھی ان کے بھی ایک الگ نبی ہیں اور یہود بھی الگ قوم کے ہیں، تو ان کے انبیاء کا ان کے پاس دین موجود ہے، لیکن اب جو زمانے میں جو دین ہے یہود و نصارہ کا، جو شریعت ان کی ہے، یہ مکمل طور پر جیسے اتاری گئی ویسی نہیں ہے، اس کے اندر پورا بدل دیا گیا ہے اس دین کے اندر۔ تو بہرحال یہاں حدیث کے اندر اللہ کے رسول یہ بات فرماتے ہیں، یہود اور نصارہ یہ اپنے نبی کو ماننے والے تھے، اس سے پہلے جو نبی آئے ان کی قوم میں
اس کو ماننے والے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اب میرے آنے کے بعد وہ لوگ بھی جن کے پاس ایک شریعت تھی ایک زمانے میں، نصارہ کے پاس اور یہودیوں کے پاس، ایسے لوگ بھی میرے آنے کے بعد ان کے پاس میری نبوت پہنچ گئی۔ میری نبوت پہنچنے کا مطلب میں جو دعوت دے رہا ہوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اور قرآن مجید کے اندر اللہ کے جو پیغام ہیں، جو باتیں میں بتا رہا ہوں، یہ دعوت جو ہے ان تک اگر پہنچ بھی گئی تو ایسے لوگ بھی اپنی شریعت کو چھوڑ کر میری نبوت کو اور میری دعوت کو جو اللہ کا پیغام ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر عمل کریں گے تبھی وہ جہنم سے بچیں گے اور جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شریعت تھی، اللہ نے ان کے پیغمبر کو ایک شریعت دی تھی، لیکن اس کے علاوہ جو مشرکین ہیں، جو کافر ہیں، ان کے پاس کوئی شریعت نہیں ہے۔ یہ خود اپنی طرف سے ایک خدا کو بنا لیے، اسی پر جو ہے اسی کی پوجا کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جس قوم کے پاس کوئی شریعت ہی نہیں، جس قوم کے لیے کوئی نبی آیا ہی نہیں، اب ایسی قوم اگر کسی دوسری چیز کی عبادت کر رہی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ضرور سمجھ لیں۔ اس طریقے سے سمجھائے۔ پھر اس کے بعد عام طور پر اور ایک بات یہ بتائے کہ اس کے علاوہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے، چاہے وہ جس طبقے سے ان کا تعلق ہو، چاہے وہ ایک نصرانی کے گھر میں پیدا ہوا ہو، چاہے وہ ایک مشرک کے گھر میں پیدا ہوا ہو، جدھر بھی پیدا ہوا ہو، جس سے بھی اس کا تعلق ہو، فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے جتنے بھی لوگ دنیا میں پیدا ہوں گے، سب کے پاس جن کے پاس یہ دین اسلام کی دعوت پہنچتی ہے، ہر وہ آدمی اس دعوت کو قبول کرنا ضروری ہے۔ قبول کریں گے تو سب بھی کامیاب ہوں گے، اگر نہیں کریں گے تو سب جہنم میں جائیں گے۔ اگر کوئی ملک ایسا ہے یا کوئی آدمی ایسا ہے جس تک جو ہے اللہ کے رسول کی بات نہیں پہنچی، ایمان کی دعوت نہیں پہنچی، قرآن کا پیغام نہیں پہنچا، اب اسی حال میں وہ جو ہے اللہ پر ایمان نہیں لایا، ایسے ہی اس کا انتقال ہو گیا، تو ایسا آدمی جو ہے اس کو معذور سمجھا جائے گا۔ فرمایا معذور یعنی مجبور آدمی، اب اس کے بارے میں اللہ کا اور اس کے درمیان فیصلہ ہے، اللہ چاہے تو معاف کر کے اس کو جنت میں بھیج سکتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن جس انسان کے پاس اللہ کے رسول کا پیغام اور قرآن کا پیغام پہنچ گیا اور اسی حال میں وہ ان دنیا سے چلا گیا ایمان قبول کیے بغیر، اس پیغام کو قبول کیے بغیر، تو فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو ہے جہنمی ہوگا، وہ آدمی کو کل قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا من النصارى متمسكا بالإنجيل ورجلا من اليهود متمسكا بالتوراة يؤمن بالله ورسوله ثم لم يتبعك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بي من يهود أو نصراني ثم لم يتبعني فهو في النار۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ایک نصرانی شخص ہے جو انجیل کے موافق عمل کرتا ہے، اور اسی طرح ایک یہودی شخص ہے جو توریت کے احکام پر چلتا ہے، اور وہ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان بھی رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود آپ کے دین اور آپ کی شریعت پر نہیں چلتا، تو فرمائیے کہ اس کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس یہودی یا نصرانی نے میری بات کو سن لیا، یعنی میری دعوت اس تک پہنچ گئی، اس کے بعد بھی اس نے میری پیروی اختیار نہیں کی، پیروی کا مطلب میرے دعوت کے پیغام پر عمل نہیں کیا، میرے طریقے پر عمل نہیں کیا، اسے میری پیروی اختیار نہیں کہتے، تو وہ دوزخ میں جانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ والی اوپر کی حدیث سے بھی زیادہ واضح ہے
اس میں تصریح ہے کہ اگر یہودی یا نصرانی اللہ کو اور اس کے رسول کو مانتا بھی ہو، یعنی توحید کا قائل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کرتا ہو، مگر پیروی آپ کی لائی ہوئی شریعت کے بجائے تورات اور انجیل ہی کی کرتا ہو، تو اسی کو اپنی نجات کے لیے کافی سمجھتا ہو، تو وہ نجات نہیں پا سکے گا۔ اسی حقیقت کا اعلان قرآن مجید کی اس آیت میں بھی کیا گیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یعنی اے نبی، جو لوگ آپ کی شریعت کا اتباع اختیار کیے، یعنی نبی نے جو شریعت لائی اس کو اپنایا، تو یہاں پر فرما رہے ہیں جو لوگ آپ کی شریعت کا اتباع اختیار کیے بغیر اللہ کو چاہتے ہیں، نبی کی لائی ہوئی شریعت کو اپنائے بغیر اللہ کو چاہتے ہیں اور اس کی بخشش حاصل کرنے کی خام خیالی میں مبتلا ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے بخشش کی خواہش مند ہیں، تو ان سے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعتاً اللہ کو چاہتے ہو تو اس کے سوا اب اس کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ میری شریعت کی پیروی اختیار کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اگر تم میری پیروی اختیار نہیں کرو گے تو اللہ کی محبت اور مغفرت کے تم مستحق نہیں ہو سکو گے۔ پیچھے جو اس سے پہلے حدیث پڑھی گئی یہ بھی اسی سے تعلق رکھنے والی بات ہے، بس اس کے اندر ایک بات کا اضافہ یہ ہوا، وہاں پیچھے کی حدیث میں یہود کون ہے اور نصارہ کون ہے، یہ کس دین پر چلتے تھے، یہ بات وضاحت سے نہیں تھی، آگے آ رہی، اس لیے میں نے اس وقت میں وضاحت نہیں کی۔ تو یہاں حدیث کے اندر صاف الفاظ میں بتا دیا گیا کہ تورات پر جو لوگ عمل کرتے ہیں، تورات یہ بھی ایک شریعت کی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مشہور کئی ساری کتابیں نازل فرمائی، سیرت کتابوں میں معلوم ہوتا ہے، لیکن جو بڑی کتابیں ہیں مشہور ہیں وہ 4 موجود ہیں، تورات، انجیل، زبور اور اس کے بعد جو ہے قرآن مجید، یہ مشہور کتابیں ہیں، یہی زیادہ لوگوں میں معلوم ہے، اور بھی صحیفے ہیں جو اور بھی دوسرے انبیاء علیہ السلام پر اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو بہرحال یہاں حدیث کے اندر صاف الفاظ میں بتایا گیا کہ یہود جو ہے توریت پر عمل کرتے ہیں اور نصارہ جو ہے انجیل پر عمل کرتے ہیں، یہ 2 کتابیں بھی اللہ نے الگ الگ نبیوں پر نازل کیا ہے۔ اب فرمایا گیا جب ہمارے نبی رسول اللہ کو بھیجا گیا، یہ آخری نبی ہیں، جب انہیں بھیجا گیا دنیا کے اندر، تو بھیجنے کے بعد شریعت کو نازل کرنے کے بعد، قرآن مجید نازل کرنے کے بعد اللہ نے خود ایک مہر لگا دی، فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اگر نبی بدلنے والے ہیں تو یہ دین بھی جو ہے آگے چل کر بدل سکتا، جتنے انبیاء آئے ہر نبی کے دین میں، بعد والوں کے دین میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آتے گئی، تو اب نبی کو یہ آخری نبی ہے بول کر مہر لگا دینا، یہ ایک بات کی دلیل ہے کہ یہ شریعت بھی آخری شریعت ہے، اب کچھ نہیں بدل سکتی۔ لیکن اللہ نے صاف الفاظ یہ بھی بیان فرما دیا کہ نبی آخری نبی ہیں۔ پھر اس کے بعد اور ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات بھی بتا دی کہ یہ شریعت بھی آخری شریعت ہے، اب اس وقت میں ہو یا اس کے بعد بھی ہو، دوسرے جس طرح یہاں پر فرمایا انجیل اور نصارہ اور یہود، یہ آج بھی یہ قوم موجود ہے دنیا کے اندر، تو اسی وقت میں اللہ کے نبی نے فرما دیا قوم یہود ہو، یہودی ہو یا نصرانی ہو، قیامت تک یہ مذہب کے جتنے بھی لوگ ہو، یہ سب لوگ قیامت تک کیا کرنا چاہیے، اپنی دین کی کتاب کو چھوڑ کر میں نے جو کتاب بیان کی ہے، اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے، اسی پر ایمان لانا ہے، ایمان لانا اس کے بعد عمل بھی کرنا، خالی زبان سے دل سے گواہی دے دیے کہ ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب ہے بول کر، لیکن ہم عمل نہیں کرتے تو ہم ایمان لانے والے مکمل طور پر نہیں ہوں گے۔ یہاں یہی بات بتائی گئی کہ ایک صحابی اللہ کے رسول سے سوال کیے کہ اے اللہ کے رسول، دنیا کے اندر یہودی بھی ہے، نصرانی بھی ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب ہے، صحیح کتاب ہے، مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنی نصرانی والے نصارہ
اپنی جو انجیل ہے اسی پر عمل کرتے ہیں، یہود جب عمل کرنے کی بات آتی ہے تو توریت پر عمل کرتے ہیں لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ جو توریت اور یہ انجیل میں جو شریعت موجود ہے وہی شریعت کچھ تبدیل کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن یہ قرآن پر عمل نہیں کرتے، بس یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا خالی زبان سے دل سے مان لے کر گواہی دے دینا یہ کافی نہیں ہے، جس طرح ہم زبان اور دل سے مان کر گواہی دیتے ہیں اسی طریقے سے عمل بھی کرنا ہے، عمل کریں گے تو تبھی ہم میری شریعت کو ماننے والے ہوں گے، تبھی کامیاب ہوں گے۔ فرمایا اسی کی یہ بات کو مضبوط بنانے کے واسطے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی آیت بھی پیش کر دی، فرمایا کہ اللہ نے خود فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی آپ پوری امت کو بتا دیجئے کہ اگر وہ امت یہ چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے، امت چاہتی ہے کہ اللہ ہمارے سے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، تو آپ انہیں ایک شرط بتا دیجئے کہ وہ کیا کرنا چاہیے، فَاتَّبِعُونِی، فرمائیے کہ میں جو دین لایا ہوں، میں جو طریقہ بتا رہا ہوں، میں جس دین کی آپ لوگوں کے سامنے باتیں بیان کر رہا ہوں اس دین کو تمہیں مان کر عمل کرنا ہوگا، اسی وقت میں اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے شرط یہ بیان کی گئی ہے کہ نبی جو باتیں ہمیں بیان کیے ہیں، نبی کی جانب سے جو پیغام ہمیں ملا ہے اس پیغام پر عمل کرنا ہے۔ یہود اور نصارہ کیا کرتے ہیں، اس پیغام پر عمل نہیں کرتے، مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ ہم بھی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے جو پیغام ہم سنتے ہیں، دینی شرعی احکام، تو ہم بھی کیا کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو ہماری بھی کامیابی یہ یقینی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ملنا جب ہمیں معلوم ہوا، ہر بات پر جب ہمیں اطلاع ملتی ہے شریعت کے اندر، تو اس حساب سے ہمیں بھی اس اللہ کے پیغام کو مان کر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کے پیغام کو سمجھ کر اپنی زندگی کو بدل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔